ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی معاشی ایسے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، بعض اوقات خواتین کے ساتھ تو ایک اور طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں کہ جب ہراسمنٹ کا وہ شکار ہوں، احتجاج کریں تو بعض اوقات اقلیتوں میں ایسے بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم خبروں میں تو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا اور ہمارا تخلیق کار اس پر لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے عموماً کتراتا ہے یا اس کو مختلف اور نام دے کر پکارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں پر بڑا براہ راست انہوں نے ایک بڑے مضبوط حوالے کے طور پر کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ یعنی ان کے معنی اور مفاہیم بدل کر لوگوں کو ان کی زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ان افراد کو آپ جو وہ ہے، اس میں اس کردار پر شروع میں جب میں نے پڑھا تو اس میں مجھے لگا کہ وہ کا نام ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے موحد، اور وہ کبھی یوں ہی لگ رہا تھا کہ شاید وہ موحد ہی ہے، جہاں پر افسانہ نگار نے کہیں ان کو وہ کہا ہے اور کہیں پر موحد، تو اس معمہ کو کھلتے کھلتے وقت لگا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ میں ہو سکتا ہوں، وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی، یعنی اس کو بے نام رکھا جانا میرا خیال ہے کہ ایک تخلیقی سطح پر ایک ذہنی شعوری کاوش ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں سوسائٹی کا وہ کردار ہے جو مصیبت میں کسی وجہ سے بھی مبتلا کیا جاتا ہے یا کہیں پر وکٹمائزیشن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جی، تو وہاں پر اس کو یہ تھوڑا سا ایک حوالہ ہے، اس میں رکھا گیا ہے۔ موحد کا کردار اور عابدہ کی کہانی، یہ بہت سادہ کہانی، جس طرح سے انہوں نے کہا، افسانہ نگاری اور جب ایک خبر نویسی ہے، اس میں جو ایک بنیادی نقطے کا فرق ہے کہ بات وہی ہے جو ایک اخبار میں خبر کی طرح چھپی ہے، لیکن وہی بات جب آپ افسانے کے رنگ میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پر اس کی افسانویت مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر بعض چیزوں پر بعض مکالمے بہت براہ راست ہو گئے، بہت زیادہ براہ راست، جن کو نتیجے کے طور پر ہونا چاہیے تھا۔ جیسے علت اور معلول کا ایک رشتہ ہے، اسی طرح کوئی واقعہ ایسا ہو جو اس کے داخل سے یوں پھوٹے کہ اس کے نتیجے میں اس کا یہ سوچنا یا اس کی کوئی نفسیاتی جہت کا کھل کر آنا وہ سمجھ آتا، اس کے لیے بیانیہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یوں لگا بعض جگہوں پر کہ کہانی کار کو یہ تسلی نہیں ہو رہی کہ شاید میں اپنی بات مزید کھل کر کہوں، ابھی اس کو شاید مجھے اور سمجھانا چاہیے، تو وہ بعض اوقات ابلاغ کے لیے بھی افسانہ نگار چونکہ ایک جذباتی موضوع تھا، اس کے اوپر اس کردار کے ساتھ ایک جذباتی اٹیچمنٹ ایک ایسی سطح پر پہنچ گئی کہ جہاں انہیں لگا کہ نہیں، اس کو مجھے اور کھل کر کہنا چاہیے، مجھے اسے قاری کے اور قریب کرنا چاہیے۔ تو اس جو ایک آپ کی روانی ہے لکھنے کی، اور تخلیقی عمل ایک ایسا عمل ہے جس میں ٹیکنیک یا باقی اس پر تو بات کریں گے، لیکن تخلیقی عمل کی روانی بعض اوقات قلم کو اس حد تک خود بخود چلانا شروع کر دیتی ہے کہ آپ کو خود کرداروں کے نام تک آپ کو قلم عطا کر رہا ہوتا ہے۔ کردار کا نام آپ نہیں قلم کو دے رہے ہوتے، بعض اوقات لکھتے لکھتے خود قلم میں سے الفاظ جو کردار ہیں وہ اپنا نام خود تخلیق کر لیتے ہیں۔ آپ ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی مراحل آتے ہیں تخلیق میں، خاص طور پر فکشن کی تخلیق میں آپ ایسے مناظر تخلیق کرتے ہیں جن کو زندگی میں آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ مناظر آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو کردار دونوں آپ نے پیش کیے وہ بہت خوبصورت کردار ہیں، دونوں کی جو کشمکش ہے، دونوں کا جو مس فٹ ہونا ہے اس معاشرے میں، وہ بڑا واضح ہے۔ مذہب کے حوالے سے جو بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی، تو مذہب کوئی بھی برا نہیں ہوتا، مذہب تمام ہی قابل احترام ہوتے ہیں، ہر ایک میں گڈ اور بیڈ کا تصور، مورل ویلیوز بڑی اچھے طریقے سے بتا دی جاتی ہیں کہ کیا کسی مذہب میں بھی چوری کو کبھی اجازت نہیں دی گئی، کسی مذہب میں قتل و غارت کو کبھی نہیں کہا گیا، کسی مذہب میں کسی کی عزت کا برا چاہنے کا نہیں کہا گیا۔ تو یہ جو بیسک سوشل ویلیوز ہیں وہ تو تمام کی تمام مذاہب میں بنیادی طور پر بتا دی گئی ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ مذہب کا نہیں ہے، بلکہ وہ جو عثمان عالم صاحب نے یا یہاں سے جی آپ نے بات کی تھی، وہ بڑی اہم بات تھی کہ کلچرل، بعض وقت مذہب ہمارا کلچر کے اندر، چونکہ کلچر میں مذہب ایک پہلو ہے، کلچر کا ایک پہلو مذہب ہے، تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ مذہب میں بر صغیر خاص طور پر انڈو مسلم جو کلچر ہے، اس میں جو اسلام ہے، انڈین اسلام ہے، اس اسلام میں تو کلچر ہی سب کچھ ہے بنیادی طور پر۔ اس میں جو عرب کا اسلام ہے وہ تو نہیں ہے اس طرح سے، یعنی ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری رسومات، ہماری شادی بیاہ کی رسمیں، ہمارا جو یعنی عورت کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں وہ سارے کے سارے وہیں سے آئے ہیں۔ یعنی ہم بیوہ کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں وہ اسلام میں اور ہے،
لیکن ہندو مت کے تحت وہ بیوہ کا جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو سادہ لباس پہننا چاہیے، اسے کیا رنگ پہننا چاہیے، یہ سارے وہ تصورات ہیں جو اسٹیریوٹائپس ہمارے اس سوسائٹی کے صدیوں کی جو ایک تہذیبی اور زمینی جو حقائق ہیں اس سے نکل کر آئے ہیں. تو یہاں پر جو بنیادی مسئلہ عدم برداشت کا ہے کہ اگر ایک عقیدہ دوسرے عقیدے کو نہیں بھی مان رہا تو اس بات کی آزادی ہم نہیں دے پا رہے کہ یہ اس کا عقیدہ ہے اس کے ساتھ وہ رہے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، میں اپنے عقیدے کے ساتھ رہوں، آپ کا کوئی اور عقیدہ ہے تو آپ اپنے عقیدے کے ساتھ خوش رہیں. لیکن ہمارے مذاہب ایک دوسرے کے اوپر ہم جب منوانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تم ہوتے کون ہو. تو یعنی یہ وہ انٹرپشنز ہیں جو ہم جہاں دوسرے مذہب میں مداخلت یا دوسرے کی آزادی کو جب چیلنج کرتے ہیں، ان چیلنجز کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس میں پیش کیا ہے کہ وہ چیلنج کیا ہیں. پھر خاص طور پر جو ایک مذہبی ہمارے ہاں نیریٹیوز ہیں ان کو بدل دینا، اس میں یعنی ذرا سا لفظ کہ جیسے انہوں نے تو بڑی ہمت کر ڈالی کہ اس میں رحمت للعالمین ہی لکھ ڈالا، یعنی یہ انہیں نام بھی لکھتی تو یہ بات پوری واضح تھی کہ وہ ان کو گھیرا جا رہا ہے ان کے باتوں کو. تو یعنی افسانے کو اتنا ڈائریکٹ میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں جیسے جس بات کی وجہ سے مذہب کا بھی ایک آپ کی طرف اشارہ آ رہا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹلی مذہب کو اتنا اوپن ڈیبیٹ اس کے رکھ دی ہے کہ اس میں جو بھی پڑھے گا ریڈر اس کو یوں پہلی دفعہ تو یہی لگے گا کہ آپ نے مذہب کے بارے میں بات کر دی، یا مسلمانوں پر کوئی خدا نخواستہ آپ نے الزام لگا دیا، یا آپ ایسا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی ساری عدم برداشت کا شکار ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک اور بات ہوئی کہ وہاں پر شاید آپ ایک فارن سوسائٹی کا اپنی لوکل سوسائٹی کے ساتھ جو تقابل کر رہی ہیں تو اس میں لگ رہا ہے کہ وہاں سب اچھا ہے اور یہاں سب برا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سوسائٹی کا جو اس افسانے کا جو ہیرو ہے وہ لوکل سوسائٹی سے لیا گیا ہے، وہ مقامی ہے، اور وہ ایک ایسا ہیرو ہے جو یعنی دوسرے کے جھگڑے میں پڑ کر اپنی جان گنوا رہا ہے، جبکہ اس کو آج اگر اس پہلے منظر میں ہی دیکھیے تو جو اس کی اپنی کیفیت ہے، اس کے اپنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں لیکن وہ دوسرے کی جان بچانے کے لیے وہاں موجود ہے. تو قربانی کا یہ جو جذبہ ہے یہ ہماری ہی لوکل سوسائٹی کی دین ہے. اور شاید یہ جو انہوں نے فقیری کا لفظ فقر سے کہا ہے، تو فقیری دراصل یہ ہے، اور فقیری ہی یہ بات ہے کہ جس میں کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی مندر ہے، مسجد ہے، سب برابر ہیں، سب کے اندر انسان کی تکریم سب سے پہلے ہے. تو شاید فقیری کا جو ایک انسان کی تکریم کا پہلو ہے، بلا جو مذہب اور بلا کسی قوم، ذات پات اور جغرافیائی تقسیم کے، اس بات کی اہمیت کی وجہ سے اس افسانے کا عنوان فقیری سمجھ میں آتا ہے. ادروائز اس میں کہیں فقر کا کوئی ایسا پہلو نظر نہیں آ رہا جو کہ تفصیل اس میں بیان کی گئی ہو. باقی اس میں جو جملے آپ نے کہے وہ جملے بڑے بعض بہت خوبصورت جملے بھی ہیں. جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ بھوک آج کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، اگر جب بھوک نہیں ہوگی تب موضوع نہیں ہوگا، جب تک بھوک ہوگی تب تک موضوع ہوگا، کیونکہ تخلیق کار جو کچھ اپنی سوسائٹی سے دیکھے گا وہ اس سے لے گا. اور اس وجہ سے وہ موضوع کون سا موضوع کس کو کہاں مہمیز کر جائے، اس کے تخلیقی عمل کی مہمیز کرنے کی بات ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ گزر رہے ہیں وہاں پر، وہی بچہ کھڑا ہے اور وہ ایک شاعر کے لیے ایک کچھ اور چیز بن جائے، وہ صبح کے جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ مجید امجد کے لیے کچھ اور منظر بن جائیں. کنواں پر جو ایک چل رہی ہے، کنواں کی جو آواز ہے اس کی نفیری، وہ ایک تخلیق کار کو مہمیز کر جائے، وہ اس کو ایک اس کا فن پارہ، ایک شاہکار تخلیق کر دے. تو منٹو کی عورتیں، ہر ایک کی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں عورت کے ساتھ اس کا واسطہ رہا ہے، لیکن منٹو کو کون سی عورت کی کون سی ادا، کون سی حد تک اس کو مہمیز کر گئی اور اس نے اس بات کو ایک بات بنا دی. تو اب یہاں پر جو پہلو ہے کہ موضوعات یہ نہیں ہونے چاہیے، موضوعات تو آپ کی سوسائٹی سے رہیں گے، موضوعات آپ مریخ سے نہیں لا سکتے، مجبوری ہے. پھر آپ کا اپنا جو کلاس سسٹم ہے اس کے خلاف آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے، آپ کیا ریبیلیس ہیں، آپ طبقاتی تفریق کے خلاف ہیں، آپ کا ایک ذاتی رویہ کیا ہے سوسائٹی کی طرف. آپ معاشرے کو کیسے دیکھتے ہیں، معاشرے کی تقسیم کو کیسے دیکھتے ہیں، معاش کی تقسیم کو کیسے دیکھتے ہیں، سیاسی نظام کی تقسیم کو کیسے دیکھتے ہیں. اس میں جو جبر کی صورتیں ہیں، کس کے لیے کون سی چیز جبر ہے، کون سا لفظ کس کے لیے کیا آزادی ہے. تو آپ کے جبر اور آزادی کے تصورات تخلیق کر کے اپنے کیا ہیں، اس کے اعتبار سے بھی چیزیں سامنے آئیں گی. ہم کہیں جی پریم چند نے دیہی زندگی کی عکاسی کی تھی، آج ہمیں دیہات کے مسائل پر نہیں لکھنا چاہیے، یہ تو 200 سال پہلے کی باتیں ہو گئیں. یہ نہیں ہوگا. دیہات اگر وہیں پر کھڑا ہے اور دیہات کے مسائل ہیں تو وہ موضوعات تو وہی رہیں گے. لیکن یہیں سے آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ بات کو، معمولی بات کو غیر معمولی چیز کیا بناتی ہے، وہ اس کا فنکاری ہے، فن کی
جو پختگی ہے وہ ایک معمولی واقعے کو غیر معمولی کیسے بناتی ہے، ایک عام کردار، ایک سادہ کردار کو امر کیسے کر دیتی ہے، گڈریا کیسے بن جاتا ہے وہ. تو یعنی وہ فکشن کے وہ کردار جو ہمیں جیتے جاگتے کردار آج محسوس ہوتے ہیں، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ فنکار ہے جو اپنے قلم سے اس طریقے سے وہ تخلیق کرتا ہے چیزیں کہ وہ اگر وہاں گڈریا کے افسانے میں ہی گڈریا کے بارے میں ہوتا ہے کہ وہ ایسے مطلب اس کو یہ مسائل کا سامنا تھا، وہ صبح اٹھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ یہ ہوتا، یعنی اگر وہ اتنا سادہ بیانیہ شاید کہانی ہوتی تو وہ گڈریا نہ ہوتا. تو اس وجہ سے اس کہانی کا جو کرافٹ ہے اس کردار کو بنانے کی کہ وہ اس کی نفسیات کے وہ پہلو سامنے تو لائے مختلف واقعات کے ذریعے، لیکن خود کردار کچھ نہیں بول رہا، کردار کے بارے میں افسانہ نگار کچھ نہیں بول رہا، لیکن ہر بات ایک سبب دوسرے چیز کو، وجہ کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. ایک اور بات جو یہاں بڑی اہم ہوئی اس کو کہ اس میں جتنا بڑا واقعہ پیش کیا گیا ہے اس کا ریشنل اتنا بڑا نہیں ہے. یعنی محض اتنی سی بات پر کہ تم کون ہو، تو ہوتی، اور وہ چھرا گھونپ دیتا ہے، دوسرے کو جان سے مار دیتا ہے، اس کا وہ ریشنل اتنا اسٹرانگ، اتنا جواز جو ہے نا اس واقعے کا، وہ بیچ میں کہیں تھوڑا سا مسنگ ہے. اگر وہ جواز کوئی تھوڑا سا اشارہ ہی چاہے دے دیا جائے، لیکن وہ اشارہ کہیں پر مسنگ ہے. پھر ایک بات اور جو آپ صاحبان علم و دانش نے کی وہ بڑی اچھی تھی کہ یہ جملہ بار بار کیوں آ رہا ہے کہ کسی کو تو فرق پڑتا ہے، کسی کو فرق پڑتا ہے. اب اس کی دو باتیں میں اس پر کروں گی کہ اگر ہم سادہ کہانی کے پلاٹ میں دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری جملہ ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی ہے تو اس کو کوئی سامنے، تو اس کو کوئی حوالہ، کوئی لنک، کوئی تعلق، کوئی ذکر، کوئی اشارہ. وہ جیسے چیخوف نے کہا تھا کہ اگر منظر میں بندوق نظر آ رہی ہے دیوار پہ ٹنگی ہوئی تو اسے افسانے میں کہیں چلنا چاہیے. تو اگر وہ کسی ہے کہیں تو اس کو کہیں تو نظر آنا چاہیے تھا، اس کا کوئی جواز ہونا چاہیے تھا، وہ چھوٹا سا. اب یہ تو ایک ہماری سادہ کہانی، ایک عام ریڈیبل کہانی کے لیے ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن جب آپ جدید افسانے کی طرف رخ کرتے ہیں تو وہاں بہت بڑے بڑے تجربات ہیں. وہاں راوی غائب سے بول رہا ہے، خود راوی غائب سے بول رہا ہے، اور وہ راوی موجود ہے اندر. کہانی لکھی جا رہی ہے اور آپ ایک، میں نے آصف فرقی کا افسانہ پڑھا ہے جس میں صرف اشتہارات ہیں، اخبار میں چھپے ہوئے اشتہارات، کوئی اندر ایک مکالمہ نہیں، ایک لفظ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. یعنی ایک اشتہار آتا ہے جس میں ہے کہ ایک اشتہار آتا ہے اس میں کہ آج لنگر تقسیم ہوگا، جھولے جو کوئی بھی وہ کوئی لنگر خانے کا نام دے کر وہ کہتے ہیں وہاں پر آج ان کا عرس مبارک ہے تو اس میں لنگر بھی تقسیم ہوگا. اشتہار برائے رشتہ اگلا اشتہار آتا ہے، اس میں جی میں ایک خاتون ہے، اس کو ایک خوبرو نوجوان چاہیے. اور تیسرا آتا ہے کہ جی اسلام آباد کی خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ آج موسم بڑا اچھا رہے گا، کراچی کا موسم معتدل رہے گا اور اسلام آباد کا سخت سرد رہے گا. اگلا آتا ہے کہ وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کے حالات بڑے تیزی سے سدھر رہے ہیں. اب یہ بات ہے، اب ویسے پڑھیں ہم کہیں اگر ہلکے میں وہ افسانہ پیش ہو تو ہم کہیں گے یہ تو کیا بات ہوگی، یہ کیا کر دیا اس نے، اس کو تو افسانہ لکھنا نہیں آتا. لیکن جدید افسانے کے جب آپ انٹرنیشنلی آپ لوگوں کا جتنے لوگوں نے حوالے دیے، اس سے نظر آ رہا تھا کہ آپ کا ایک بین الاقوامی ادب کا کتنا، عالمی ادب کا آپ کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ. تو اس میں اگر آپ کرافٹ دیکھیں تو وہ اتنی ویرائٹی ہے اس کے اندر کہ ڈائری کی شکل میں بھی افسانہ لکھا گیا ہے، مناظر کی شکل میں بھی افسانہ لکھا جا رہا ہے، خود کلامی میں بھی لکھا جا رہا ہے، بغیر کرداروں کے بھی لکھا جا رہا ہے. تو کہانی کافی حد تک اپنے کرافٹ میں بہت آگے نکل گئی ہے. تو اس اعتبار سے میں صرف یہ اپنی دوست بھی ہیں میری اور ماشاءاللہ بڑی پختہ قلم کار بننے کے ان کے اندر پورے وہ جو ایک کہتے ہیں نا امکانات ہیں وہ ان میں موجود ہیں، امکانات موجود ہیں. اور پھر اس کی کوشش جس طرح سے تسلسل سے یہ لکھ رہی ہیں، انسان کا کسی چیز میں ٹکے رہنا مسلسل، ہلکے کی تنقید سننے کے باوجود بھی، تو وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جوہر موجود ہے اور وہ اس کو چمکانا چاہتا ہے. اس لیے وہ اپنا فن پارہ بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ مجھے رائے چاہیے تاکہ میں اپنا آگے جو راستہ ہے متعین کر سکوں. تو بہت خوبصورت افسانہ ہے، لیکن اس میں میری پہلے بھی ایک بار ایک نشست ہوئی تھی ترقی پسند ادیبوں کے ساتھ جس میں خواتین اہل قلم کے اوپر بات کی تھی اور خلیق صاحب اس میں تھے. میں نے اس میں بھی بات کی تھی کہ ہماری نئی خواتین جو موضوعات چن رہی ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں. میں نے آپ لوگوں کی مثال دی، آپ کی کتاب کی مثال دی جو آپ کی اور سب دوستوں کی ہے. موضوعات بہت اعلیٰ ہیں، یعنی جو
ایسے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہلا دینے والے واقعات ہیں، لیکن اس کو جس طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے اس میں وہ فنی، جب تک اس میں رس نہیں آئے گا تب تک وہ بات ایک خبر نامہ تو بن جائے گی لیکن وہ افسانہ نہیں بنے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا انہی موضوعات پر اپنے، جیسے ابھی کہا گیا کہ انتظار حسین کے یا جدید لکھنا چاہتے ہیں تو جدید افسانوں کو پڑھ لیں۔ جدید افسانہ نگار اتنے اعلیٰ ہیں، ان کو آپ اس کو نیر مسعود کو پڑھ لیجئے، اسد محمد خان کو پڑھ لیجئے، انور خان کو، کتنی، احمد داؤد کو، سمیع آہوجہ، اتنے نام ہیں کہ آپ جی تو جدید افسانے میں آپ کو یہ ساری جو ٹیکنیک ہیں انہوں نے کیسے برتی ہیں، مارشل لاؤں کے دور میں مزاحمت کو کیسے انہوں نے پورٹریٹ کیا ہے، سیاسی جبر جو ان کے اوپر تھا، ان جبری جو صورتیں تھیں ان کو انہوں نے کتنی باریکی سے کہ بات کہہ بھی دی اور بات کہی بھی نہیں، تو وہ جو ہے وہ سیکھنے کی باتیں ہیں، سلیقے کے سیکھنے کی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ثانوی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ کتنی پختہ ہے، آپ نے موضوع کون سا چنا ہے، آپ کی سوچ کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ وہ اس میں ماشاءاللہ آپ کا واضح ہے کہ آپ کتنی پختہ فکر کے ساتھ ہیں اور کتنی آپ ہمت رکھتی ہیں کون کون سے موضوعات پر لکھنے کی۔